امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر لشکر اعداء کی طرف بڑھے اور ان کے قریب پہنچ کر کہا، اے کوفیو، لڑائی میں جلدی نہ کرو، پہلے میرے عذرات سن لو۔ اگر تم حق پسندی کرو گے تو اس میں تمہاری سعادت ہے۔ ابھی آپ اس قدر کہنے ہی پائے تھے کہ آپ کے ہمراہیوں کے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ آپ کو سخت ملال ہوا۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، بھائی عبداللہ بن عباس نے سچ فرمایا تھا کہ عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے جاؤ۔ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی کہ میں نے ان کے مشورے پر عمل نہ کیا۔ پھر آپ نے حضرت علی اکبر اور حضرت غازی عباس کو بلا کر کہا، ان عورتوں کو رونے سے منع کرو اور کہنا کہ اس وقت خاموش رہیں، کل جب میں نہیں ہوں گا تو خوب دل بھر کر رو لینا۔ یہ دونوں عورتوں کو سمجھانے کے لیے چلے گئے۔ عورتوں اور بچوں کے رونے کی یہ وجہ ہوئی کہ جب خواتین اہل بیت نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفیوں کے لشکر کے قریب جاتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ سب سے پہلے آپ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، چونکہ وہ دیکھ چکی تھیں کہ کوفیوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو شہید کیا اور حضرت امام حسن علیہ السلام کو سخت تکالیف اور اذیتیں دیں۔ اس لیے انہیں خوف ہوا کہ کہیں کوفی آپ کو بھی شہید نہ کر دیں۔ اس خیال نے خواتین اہل بیت کے دلوں کو گداز کر دیا اور سیدہ زینب سے ضبط نہ ہو سکا۔ انہوں نے رو کر کہا، اے بھائی، اس وقت کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہیں کہ تم خود شہید ہونے کے لیے جا رہے ہو، کاش میں تم سے پہلے مر جاتی۔ سیدہ زینب کی زبان سے یہ سنتے ہی تمام خواتین کے دل بھر آئے، سب رونے لگیں اور انہیں روتا دیکھ کر بچے بھی رونے لگے۔ حضرت علی اکبر اور حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عورتوں کو آ کر سمجھایا اور انہیں رونے سے منع کیا۔ وہ خاموش تو ہو گئیں لیکن ان کی آنکھیں آنسوؤں کا سیلاب بہا رہی تھیں اور دل خون کے آنسو رو رہے تھے۔ جب عورتوں نے رونا بند کیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے پھر کوفیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، لوگو، تم مجھ سے اچھی طرح واقف ہو کہ میں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا بیٹا ہوں، سیدۃ النساء حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا فرزند ہوں، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا ہوں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے باپ کے چچا تھے۔ اس فخر نسبی کے علاوہ مجھے یہ فخر بھی حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی حسن کو جوانان اہل جنت کا سردار بتایا ہے۔ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی نماز قضا نہیں کی، کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا۔ پھر تم کیوں میرے قتل کرنے اور آبرو ریزی کرنے پر تلے ہو؟ کیا تم میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو تمہیں میری خون ریزی سے روکے؟ میں مدینہ میں ایک طرف پڑا تھا، تم نے مجھے وہاں رہنے نہ دیا، وہاں سے خانہ کعبہ میں چلا آیا، تم نے وہاں بھی چین سے بیٹھنے نہ دیا۔ اے کوفیو، تم نے مجھے 150 خطوط لکھے، تمہارے یہ تمام خطوط میرے پاس موجود ہیں۔ تم نے ان خطوط میں لکھا تھا کہ ہم تمہیں امامت کا حقدار سمجھتے ہیں، تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ میں تمہارے لکھنے پر اعتبار کر کے تمہارے کہنے سے چلا آیا۔ اب تم مجھ سے برگشتہ ہو کر میری جان اور آبرو کے خواہاں ہو گئے۔ تم اپنے آپ کو محب اہل بیت کہتے تھے، اب وہ تمہاری محبت کہاں گئی؟ میں تم سے اور تو کچھ نہیں چاہتا، صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میرے خون سے ہاتھ رنگ کر گناہگار نہ بنوں۔ مجھے مکہ، مدینہ یا کسی اور طرف نکل جانے دو، میں وہاں عبادت الہی میں مصروف ہو جاؤں گا۔ امام علی مقام کی یہ تقریر سن کر سب لوگ متاثر ہوئے، لیکن افسوس ان بدبختوں میں سے کسی کو بھی کچھ کہنے کی جرت نہ ہوئی۔ سب دم بخود اور خاموش رہے۔ جب کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے پھر فرمایا، اے کوفیو، اس لشکر میں شیت بن ربعی، حجاز بن جبر، قیس بن اشعد، زید بن حرس، مسیب بن محمد، رفاع بن شداد اور حبیب ابن مظاہر موجود ہیں۔ ان لوگوں نے مجھے خطوط پر خطوط لکھ کر بلایا ہے، میرے پاس ان کے دستخطی خط موجود ہیں۔ آج مجھے مہمان بلا کر میرے ساتھ دشمنی کرتے ہو، زمانہ تمہیں تمہاری اس بدعہدی پر کیا کہے گا؟ کوفی نہایت بے حیائی مگر ڈٹھائی سے یہ باتیں سنتے رہے اور کسی کو تو بولنے کی جرت نہ ہوئی، لیکن قیس ابن اشعث نے بے شرمی سے کہا، آپ ہی ابن زیاد کی بات کیوں نہیں مان لیتے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، کیا تم نے مجھے اس لیے بلایا تھا؟ قیس کو شرم تو نہ آئی مگر وہ کچھ جواب بھی نہ دے سکا۔ کچھ دیر جواب کا انتظار کر کے آپ نے فرمایا، خدا کی قسم میں کبھی باطل کی اطاعت نہیں کروں گا۔ جب امام علی مقام قطع حجت کر کے لوٹنے لگے تو کوفیوں کے لشکر سے ایک سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا آپ کی طرف آیا۔ امام علی مقام اسے دیکھنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سوار امام علی مقام کے قریب آ گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسے پہچان لیا۔
وہ حر بن یزید ریاحی تھے، وہی حر جو مقام بطن عقبہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام کو حکمت عملی سے روکتے ہوئے دشت کربلا میں لائے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان سے پوچھا، کہو تم کس ارادے سے آئے ہو؟ حضرت حر نے جواب دیا، میں اپنے قصور کی معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے متعجب ہو کر ان کی طرف دیکھا اور حسرت بھرے لہجے میں کہا، کیا تم وہی نہیں ہو جو مجھے مکہ مکرمہ جانے سے روکتے رہے ہو اور یہاں لے کر آئے ہو؟ حضرت حر کہنے لگے، ہاں میں وہی بدبخت ہوں۔ میں نے سمجھ رکھا تھا کہ کوفیوں سے آپ کی صلح ہو جائے گی، جنگ و جدال کی نوبت نہیں آئے گی، لیکن آج کوفی لشکر کو صف بستہ دیکھ کر میں مایوس ہو گیا ہوں، اس لیے میں اپنے قصور کی معافی کے لیے حاضر خدمت ہو گیا ہوں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، خدا مقلب القلوب ہے، اسے دلوں کو پھیرتے دیر نہیں لگتی۔ حضرت حر کہنے لگے، یا امام مجھے اعتراف ہے کہ میں نے آپ کو مکہ مکرمہ جانے نہیں دیا، میں آپ کو روکتا رہا یہاں تک کہ اس میدان میں لا اتارا۔ اس وقت مجھے فرض منصبی کا خیال تھا، غلط تمنائے دولت و جاہ تھی، حرص و ہوس نے میری آنکھوں پر پردے ڈال دیے تھے۔ اب یہ پردے اٹھ چکے ہیں، میری آنکھیں کھل گئی ہیں، اور آنکھوں کے پردے اٹھنے کا بھی عجیب قصہ ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا، خدا کا شکر ہے، وہ کیا عجیب قصہ ہے، کس طرح تمہاری آنکھوں سے پردے اٹھے؟ جناب حر عرض کرنے لگے، رات کے وقت میں سو رہا تھا، سوتے وقت کوئی خیال دل میں نہیں تھا، میں نے خواب میں اپنے باپ یزید کو دیکھا، وہ نہایت خوش تھے، نہایت عمدہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، محترم باپ کس حال میں ہو؟ انہوں نے مسکرا کر فرمایا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے رحمت کی اور مجھے بخش دیا، جنت جس کا مومنوں سے وعدہ کیا گیا تھا مجھے عطا کر دی۔ میں نے عرض کی، مبارک ہو، خدا ہر مسلمان کو جنت عطا فرمائے۔ انہوں نے آمین کہہ کر مجھ سے پوچھا، آج کل تم کس کام میں مصروف ہو؟ میں نے کہا، میں یزید کی فوج کا ایک افسر ہوں، ابن زیاد کی ماتحتی میں کام کر رہا ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا، تمہارے سپرد کیا کام ہے؟ میں نے جواب دیا، حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہیں کی، ابن زیاد نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں انہیں گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کروں۔ اتنا سنتے ہی میرے والد مجھ سے ناخوش ہو گئے، یا تو آپ مسکرا رہے تھے یا فوراً غضبناک ہو کر بولے، حیف ہے تجھ پر اے حر، تو دنیا فانی کی چند روزہ زندگی کو عقبہ کی دائمی شادمانی پر ترجیح دیتا ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں آزردہ خاطر دیکھ کر ملول ہو جایا کرتے تھے، تو امام کو ان کی مرضی کے خلاف گرفتار کر کے ان کا دل دکھانا چاہتا ہے؟ کیا اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملال نہیں ہوگا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پریشان ہونے سے خدا تجھ سے ناخوش ہو جائے گا؟ مجھے بتا، کل قیامت کے روز کون تیری شفاعت کرے گا؟ کون تجھے خدا کے غضب سے نجات دلائے گا؟ ڈر اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور جن ہے۔ جناب حر عرض کرنے لگے، یہ سن کر مجھ پر اس قدر خوف غالب ہوا کہ فوراً میری آنکھ کھل گئی۔ اس کے بعد میں نے ہر چند سونے کی کوشش کی، لیکن نیند نہیں آئی۔ میں نے اسی وقت ارادہ کر لیا، صرف ارادہ ہی نہیں بلکہ عہد کر لیا کہ صبح ہوتے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے گناہ کی معافی کا طلبگار ہوں گا۔ صبح ہوتے ہی نماز کے بعد تمام لشکر کو کمر بندی کا حکم ہوا۔ میں عمر سعد کے پاس گیا، اس سے کچھ کہنا چاہا، لیکن وہ ترتیب لشکر میں اس قدر مصروف تھا کہ اس سے بات کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ میں بھی ہتھیار لگا کر میدان میں آ گیا۔ جب آپ نے تقریر کی تو میرا دل پگھل کر موم کی طرح بہنے لگا۔ یا امام، خدا کے لیے میرا قصور معاف کر دیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، خدا تمہیں دین و دنیا میں سرخرو کرے، میں نے تمہارا قصور معاف کر دیا۔ حضرت حر یہ سن کر خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ آپ نے میرا قصور معاف کیا، مجھے بڑا فکر تھا کہ آپ نے میرا قصور معاف نہ کیا تو میرا کیا حشر ہوگا۔ اب میں آپ پر قربان ہونا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں کہ میں دشمنوں سے جا کر جنگ کروں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ابھی صبر کرو، ہم اپنی طرف سے جنگ کی ابتدا نہیں کرنا چاہتے۔ حضرت حر کہنے لگے، اچھا اتنی تو اجازت دیں کہ میں عمر سعد کو کچھ نصیحت کراؤں۔ امام علی مقام نے فرمایا، اس شرط پر کہ تم وہاں جا کر جنگ نہ کرو۔ حضرت حر کہنے لگے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے لڑائی کی ابتدا نہ کی تو میں اپنی طرف سے پہل نہیں کروں گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، یہ وعدہ کرو کہ اگر وہ جنگ کی ابتدا بھی کریں تو تم واپس لوٹ آؤ گے۔ حضرت حر عرض کرنے لگے، بہت اچھا، جب آپ کی یہی مرضی ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان کے جنگ کرنے پر بھی لڑائی نہیں کروں گا۔
بلکہ واپس لوٹ آؤں گا۔ امام علی مقام نے جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر سعد کے لشکر کے قریب پہنچے اور بلند آواز سے مخاطب ہو کر بولے، اے عمر سعد اور اے کوفیو، بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم نے ہی تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور اب تم ہی ان کے قتل کرنے پر تیار ہو گئے ہو۔ اس پر ترا یہ کہ پانی بھی بند کر دیا ہے۔ کس قدر رنجیدہ بات ہے کہ دریائے فرات کے پانی سے یہودی، نصرانی، مجوسی، چرند پرند، حتیٰ کہ کتے اور خنزیر تک سیراب ہوں، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت ایک ایک قطرہ پانی کو ترسیں۔ اے کوفیو، روز محشر کی پیاس سے ڈرو۔ اگر آج تم نے انہیں پانی نہ دیا تو حشر کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہیں حوض کوثر سے سیراب نہیں کرے گا۔ بجائے اس کے کہ کوفی نادم ہوتے یا کوئی معقول جواب دیتے، ان بدبختوں نے حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی بارش شروع کر دی۔ سب سے پہلے عمر سعد نے تیر مارا اور کہا، لوگوں گواہ رہنا کہ سب سے پہلے میں نے تیر چلایا ہے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ اور جوش تو بہت آیا، تیروں کا جواب تیروں سے دینے کو جی چاہا، لیکن وہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے وعدہ کر گئے تھے کہ کوفیوں کی طرف سے جنگ کی ابتدا ہونے پر بھی وہ لڑائی نہیں کریں گے، اس لیے آپ ضبط کر گئے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا کہوں، میں حضرت امام حسین علیہ السلام سے جنگ نہ کرنے کا اقرار کر کے آیا ہوں، اس لیے تمہیں جواب نہیں دے سکتا، ورنہ میں دیکھتا کہ کون سوار میرے مقابلے میں آ کر اپنی بیوی کو بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیم کرتا ہے، مگر بہت جلد اس کا بھی موقع آ جائے گا اور اس وقت تم کو تمہاری اس بے رحمی، سنگ دلی اور ناخدا ترسی کی سزا دوں گا۔ یہ کہہ کر جناب حر لوٹ آئے۔ انہیں لوٹتے دیکھ کر ان کے بھائی حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت علی اور ان کے غلام حضرت عزا تینوں گھوڑے دوڑا کر ان کے پاس آئے اور بولے کہ تم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی رفاقت اختیار کر کے سعادت حاصل کر لی ہے، ہمیں بھی امام علی مقام کی خدمت میں لے چلو اور ہمارے قصور بھی معاف کروا دو۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش ہو کر کہا، خوش نصیبی ہے تم لوگوں کی کہ دوزخ سے جنت کی طرف بھاگ آئے ہو۔ پھر جناب حر ان تینوں کو لے کر امام علی مقام کی طرف آئے اور امام سے ان تینوں کا تعارف کروا کر عرض کیا کہ آپ نے میرا قصور معاف کر دیا ہے، ان تینوں کی خطائیں بھی معاف کر دیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان تینوں کے قصور معاف کر کے انہیں دعا دی اور وہ خوش ہو گئے۔ عمر سعد کو حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی وغیرہ کے امام حسین علیہ السلام کی طرف چلے جانے سے یہ خوف ہوا کہ کہیں اور لوگ بھی ان کی تقلید نہ کریں، اس لیے اس نے فوراً حکم دیا کہ جنگ شروع کر دی جائے۔ اس زمانے میں عربوں کا یہ قاعدہ تھا کہ اول ایک ایک دو دو آدمی میدان میں نکل کر لڑتے تھے، اور شروع میں وہ لوگ نکلا کرتے تھے جنہیں اپنی بہادری پر غرہ ہوتا تھا۔ چنانچہ کوفیوں کے لشکر سے یسار اور سالم دو نہایت بہادر اور جنگجو سوار نکل کر میدان میں آئے اور انہوں نے آتے ہی حل میں مبارز کا نعرہ لگایا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے بہت سے آدمیوں نے ان کے مقابلے میں نکلنے کا ارادہ کیا، لیکن عبداللہ بن عمر کلبی نے چلا کر کہا، خدا کی قسم سوائے میرے کوئی ان ملعونوں کے مقابلے میں نہ نکلے۔ یہ سن کر سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر ٹھٹک کر رہ گئے۔ عبداللہ بن عمر کلبی نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیں کہ میں آپ پر اپنی جان قربان کر دوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے رنجیدہ لہجے میں کہا، افسوس باطل پرستوں نے حق کی آواز نہ سنی، لڑائی کی ابتدا کر دی۔ اچھا، خدا کا نام لے کر جاؤ، خدا تمہیں جنت عطا کرے۔ عبداللہ بن عمر کلبی اس دعا کو سن کر نہایت خوش ہوئے۔ وہ بڑے دلیر اور نہایت بہادر تھے، فوراً گھوڑا بڑھا کر یسار اور سالم کے مقابلے میں آئے۔ ان بدبختوں نے اس مرد مومن پر نہایت شدت سے حملہ کیا۔ ان دونوں کا خیال تھا، اور ان تینوں کی جنگ کا تماشا دیکھنے والے بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ دونوں عبداللہ بن عمر کلبی کو شہید کر ڈالیں گے، لیکن عبداللہ نے اس ہوشیاری سے ان کے حملوں کو روکا کہ دوست اور دشمن سب نے واہ واہ کے نعرے لگائے۔ یسار اور سالم دونوں کو ندامت ہوئی اور دونوں نے پھر پرزور حملے کیے۔ عبداللہ نے پھر ان کے حملے رد کر دیے اور اب موقع پا کر سالم کے اوپر ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ تلوار اس کی گردن کا نصف حصہ کاٹ کر ہنسلی اور سینہ کو کھولتی ہوئی ناف تک اتر آئی۔ سالم کشتہ ہو کر گرا۔ یسار اپنے ساتھی کی یہ کیفیت دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا۔ اسے اپنے ہولناک انجام کا خیال آیا۔ وہ موت کے خوف سے گھوڑے کی باگ پھیر کر بھاگا۔ عبداللہ بن عمر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر بڑھایا اور للکار کر کہا، تو کہاں بھاگا جاتا ہے؟ خدا کی قسم میں دوزخ تک تیرا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ عبداللہ نے یسار کے قریب پہنچ کر ایسا جچا ہوا ہاتھ مارا
کہ اس کا ناپاک سر کٹ کر دور جا گرا۔ اس طرح سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہیوں میں سے ایک بہادر نے 2 کوفی جنگجوؤں کو مار ڈالا۔ اب عبداللہ بن عمر کلبی نے لڑنے والے کو طلب کیا، لیکن کوئی ان کے مقابلے میں نہ آیا۔ پھر آپ کہنے لگے، اوہ کوفیو، تم ڈر گئے، مقابلے میں نہیں آتے؟ نہ آؤ، میں خود تم پر حملہ کر دوں گا۔ یہ کہتے ہی آپ آگے بڑھے۔ ابھی کچھ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ایک آواز آئی، تنہا کہاں چلے جا رہے ہو؟ میرے سرتاج، مجھے بھی ساتھ لیتے چلو۔ عبداللہ بن عمر کلبی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ان کی بیوی ام وہب ہاتھ میں خیمے کی چوب لیے مردانہ وار آتی ہوئی نظر آئیں۔ عبداللہ نے پوچھا، تم کیوں چلی آئیں؟ ام وہب نے جواب دیا، اس لیے کہ میں اور تم دونوں ساتھ مل کر آج حق شجاعت ادا کریں، نواسہ رسول پر سے آج قربان ہو جائیں۔ یہ کہتے ہی وہ جوش میں آ کر چوب ہاتھ میں لیے ہوئے بڑھی۔ حضرت عبداللہ بن کلبی نے انہیں روکتے ہوئے کہا، ٹھہرو، میری زندگی میں تم لڑنے کے لیے نہ جاؤ۔ ام وہب نے کہا، آج مجھے مت روکو، خدا خدا کر کے خوش نصیبی کا دن آیا ہے، آج جنت کے دروازے کھل گئے ہیں، مجھے شہید ہو کر جنت میں جانے دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، اگر یہی بات ہے تو آؤ ہم مل کر دونوں لڑیں، ہم زندگی میں ساتھ رہے اور مر کر بھی ساتھ رہیں گے۔ ام وہب عرض کرنے لگیں، ہاں خدا کی قسم ایسا ہی ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کلبی گھوڑے پر سوار تلوار بلند کیے اور ام وہب پیادہ خیمے کی چوب ہاتھ میں لیے لشکر اعداء کی طرف بڑھیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ آپ نے بلند آواز سے کہا، اے فدایان حق، خدا کی قسم تم دونوں نے اہل بیت کی رفاقت کا حق ادا کر دیا، خدا تمہیں جزائے خیر دے۔ اے ام وہب، لوٹ آؤ، مجھ سے پہلے شہید ہو کر حسین کو شرمندہ نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کلبی نے کہا، تم نے سنا ام وہب امام علی مقام کیا فرما رہی ہیں؟ ام وہب کہنے لگیں، میں نے ضرور سنا، حیران ہوں کہ کیا کروں، جی تو یہ چاہتا ہے کہ دشمنوں سے لڑوں، لیکن دوسری طرف امام کا حکم ہے۔ عبداللہ بن عمر کلبی نے کہا، تمہیں امام کا حکم ماننا چاہیے، تم واپس لوٹ جاؤ اور میرے لیے دعا کرو کہ خدا مجھے شہادت عطا کرے۔ ام وہب کہنے لگیں، ام وہب کے سرتاج، تم شہید ہونے کے لیے جا رہے ہو، میرا سہاگ اجڑنے والا ہے، میری دنیا مسرت تاراج ہونے والی ہے، جاؤ خدا تمہیں شہادت عطا کرے، مگر میرے لیے، ہاں مجھ غم زدہ اور کم نصیب کے لیے ضبط و صبر کی دعا کرنا۔ یہ کہتے ہی ام وہب کے آنسو جاری ہو گئے۔ عبداللہ نے کہا، تم رونے لگیں یہ خیال کر کے کہ میں شہید ہو کر تم سے جدا ہو جاؤں گا، مگر سوچو تو مجھے منتہائے زندگی حاصل ہو جائے گا، تمہیں تو پریشان ہونے کی بجائے خوش ہونا چاہیے۔ ام وہب کہنے لگیں، خدا کی قسم میں خوش ہوں، یہ میری نسوانی کمزوری ہے کہ تمہاری جدائی کو ابھی سے محسوس کر رہی ہوں، جاؤ خدا کا نام لے کر جاؤ، لڑو اور شہید ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر ام وہب اس لیے جلدی سے لوٹ پڑیں تاکہ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا جو سیلاب بہہ نکلا تھا اسے عبداللہ بن عمر نہ دیکھ لیں۔ غریب باوفا عورت دیکھ رہی تھی کہ اس کا شوہر مرنے کے لیے جا رہا ہے، وہ ضبط کرنا چاہتی ہے لیکن آنسو امڑے چلے آتے ہیں۔ کچھ دور چل کر اس نے سسکیاں بھریں، لمبا ٹھنڈا سانس لیا اور اپنے خیمے کی طرف چلی گئیں۔ عبداللہ بن عمر کلبی نے گھوڑا بڑھا کر کوفیوں کے قلب پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی حملے میں انہوں نے 2 کوفیوں کو مار ڈالا۔ کوفیوں کے ایک دستے نے ان پر حملہ کیا، چاروں طرف سے ان پر تیروں کی بارش ہوئی، لیکن وہ انتہائی پھرتی سے دشمنوں کے وار بچاتے اور جب موقع پاتے 1-2 دشمنوں کو ٹھکانے لگا دیتے تھے۔ جس وقت عبداللہ بن عمر کلبی قلب پر حملہ کر رہے تھے، اس وقت عمرو بن حجاج جو میمنہ میں تھا وہ اپنا خاص رسالہ لے کر حملہ آور ہوا۔ جب وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے میسرہ کے قریب پہنچا تو حبیب بن مظہر نے اس شدت سے تیر برسائے کہ کوفیوں کا یہ رسالہ آگے بڑھنے کی جرت نہ کر سکا۔ اس رسالے کے کئی آدمی ماری گئے اور کئی مجروح ہو گئے۔ بالآخر عمرو بن حجاج کو پسپا ہو کر اپنی سابقہ جگہ واپس جا کر کھڑا ہونا پڑا۔ ادھر عبداللہ بن عمر کلبی نے اس شدت سے حملہ کیا کہ کوفیوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ پیچھے کی طرف ہٹنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کلبی نے گھوڑا بڑھا کر نہایت پھرتی سے حملے کرنے شروع کر دیے اور بہت سے آدمیوں کو مار ڈالا۔ کئی لوگوں کو ایسا مجروح کر دیا کہ وہ ناکارہ ہو کر رہ گئے۔ لڑتے لڑتے انہیں ایسا جوش آ گیا کہ اپنی حفاظت کا خیال نہ رہا اور دشمنوں کے نرغے میں گھس کر بڑی پھرتی سے جنگ و قتال کرنے لگے۔ جب وہ جوش و خروش سے لڑ رہے تھے تو ان کے پیچھے سے چند کوفیوں نے آ کر نیزوں کے وار کیے۔ وہ زخمی ہوئے۔ انہوں نے پلٹ کر زخم لگانے والوں پر حملے کر کے ان میں سے 2 کے سر اڑا دیے۔ اسی اثناء میں ایک ملعون نے آپ پر ایسی کاری ضرب لگائی کہ آپ شہید ہو کر گر پڑے۔
کوفیوں نے خوشی سے نعرہ مسرت بلند کیا۔ اس نعرے سے حضرت امام حسین علیہ السلام کو عبداللہ بن کلبی کی شہادت کی اطلاع ہو گئی۔ امام علی مقام کو آپ کی شہادت کا سخت صدمہ ہوا۔ آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی، خدایا یہ دشت کربلا کا پہلا شہید ہے، اس کی مغفرت فرما۔ جب آپ دعا سے فارغ ہوئے تو آپ نے کوفیوں کے لشکر میں سے ایک سوار کو آتے ہوئے دیکھا۔ یہ سوار قریب آ کر رکا۔ اس نے بلند آواز سے کہا، میں ابن جوزہ ہوں، زمانہ جانتا ہے کہ میں کس قدر بہادر ہوں، میری شمشیر آہنی لباسوں کو کاٹ ڈالتی ہے۔ اس کی یاوہ گوئی حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی ہمراہی سنتے رہے۔ اب اس نے چلا کر امام علی مقام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یا حسین میں تم کو دوزخ کی بشارت دیتا ہوں۔ اس ناپاک دریدہ دہن سے یہ گستاخانہ کلمہ سن کر امام علی مقام کے تمام ہمراہیوں کو بڑا جوش آیا۔ انہوں نے نوک شمشیر سے جواب دینے کے لیے گھوڑے بڑھانے چاہے۔ امام علی مقام نے روک کر کہا، جلدی نہ کرو، دیکھو پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اتنے زور سے کہ لشکر اعداء کے قریب کھڑے ہونے والے سوار سن لیں فرمایا، اے دشمن خدا، اللہ تعالیٰ کی قسم تو جھوٹا ہے، میں بد دعا دیتا ہوں کہ خدا تجھے جھوٹ کی سزا دے۔ ابن جوزہ نے کہا، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ خدا کسے سزا دیتا ہے، کسی بہادر کو میرے مقابلے میں بھیجو، اور اگر حوصلہ ہے تو خود آؤ۔ یہ کہتے ہی ابن جوزہ نے گھوڑے کو ایڑ لگا کر بڑھایا۔ گھوڑا تیز رفتار سے چلنے لگا۔ اتفاق سے گھوڑا کسی چیز سے بدک کر الف ہوا۔ جوزہ نے سنبھلنا چاہا لیکن سنبھل نہ سکا، ایک طرف کو جھک گیا۔ اسی وقت اس کا ایک پیر رکاب میں سے نکل گیا، مگر دوسرا پیر دوسری رکاب میں پھنس کر رہ گیا۔ اس نے ہر چند نکلنا چاہا لیکن نہ نکل سکا۔ اسی جدوجہد میں وہ گھوڑے سے گر پڑا۔ گھوڑا بدکا ہوا تھا اور بھی بھڑک اٹھا اور نہایت تیزی سے بھاگا۔ ابن جوزہ کے سر کی کھینیں اڑ گئیں۔ گھوڑا اب بھی نہ رکا اور سر پر دوڑتا رہا۔ چونکہ ابن جوزہ کی لاش گھسیٹتی جا رہی تھی، اس لیے اس سے ڈر کر گھوڑا اور بھی بے تحاشا بھاگ رہا تھا۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ ابن جوزہ کی لاش کے ٹکڑے اڑ گئے۔ ہاتھ، پیر، سر اور دھڑ کسی چیز کا بھی پتہ نہ چلا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی بد دعا نے فوراً ہی اپنا اثر دکھایا۔ عمر سعد کے لشکر میں ایک انتہائی بہادر نوجوان مسروق بن وائل ہجرمی تھا۔ اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو بد دعا دیتے سنا تھا۔ اس نے فوراً ہی ابن جوزہ کا انجام دیکھ لیا۔ اس نے کہا، خدا کی قسم میں ان خاندان والوں سے ہرگز نہیں لڑوں گا جن کی بد دعا میں اتنا بڑا اثر ہے۔ یہ کہتے ہی وہ اسی وقت وہاں سے کوفہ کی جانب چلا گیا۔ لوگوں نے بھی ابن جوزہ کی بد زبانی اور امام علی مقام کی بد دعا کو سنا تھا۔ امام علی مقام کی بد دعا کا اثر بھی فوراً ہی ظاہر ہو گیا، لیکن سوائے مسروق کے اور کسی سنگ دل کے دل پر کسی قسم کا اثر نہیں ہوا۔ ابن جوزہ کے ہلاک ہو جانے کے بعد یزید بن معقل کوفیوں کے لشکر میں سے نکل کر میدان میں آیا اور لڑنے والوں کو طلب کیا۔ اس کے مقابلے کے لیے حسینی لشکر میں سے بریر بن خزیر آمادہ ہوئے۔ یہ نہایت اچھے قاری تھے، سید القرا ان کا لقب تھا، بڑے بزرگ، عبادت گزار اور دیندار تھے۔ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اذن جنگ طلب کیا۔ آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ وہ گھوڑا بڑھا کر یزید بن معقل کے مقابلے میں آئے۔ یزید نے ازراہ فخر و غرور کہا، تم میرے مقابلے کے لیے آئے ہو، تم واپس چلے جاؤ اور کسی ایسے شخص کو بھیجو جو میرا مقابلہ کر سکے۔ حضرت بریر نے نرم لہجے میں کہا، اب تو میں آ گیا ہوں، واپس جانے میں کیا جلدی ہے؟ یزید کہنے لگا، مرنا ہی چاہتے ہو تو تلوار نکالو۔ حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ہم اپنی طرف سے کسی بات کی بھی پہل نہیں کرتے، لہٰذا پہلے تم تلوار نکالو۔ یزید بن معقل نے فوراً تلوار کھینچ لی۔ بریر نے بھی تلوار نکالی۔ یزید نے گھوڑے کو ایڑ لگا کر بڑھایا اور انتہائی شدت سے حملہ کیا۔ حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی استقلال سے حملہ روکا۔ یزید بن معقل نے فوراً ہی دوسرا وار کیا۔ حضرت بریر نے اس وار کو بھی روکا اور انتہائی مستقل مزاجی سے کہا، تم 2 حملے کر چکے ہو، اب میری باری ہے۔ یزید بن معقل کو اس بات پر بڑا طیش آ رہا تھا کہ حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے 2 وار روک لیے تھے۔ اس نے جوش میں آ کر تیسرا حملہ کیا اور حضرت بریر نے اس کا یہ حملہ بھی رد کر دیا۔ یزید بن معقل غیظ و غضب میں آپس سے باہر ہو گیا۔ اس نے پھر حملہ کرنا چاہا۔ حضرت بریر نے ڈٹ کر کہا، خبردار، اب میرا حملہ روکو۔ یہ کہتے ہی آپ نے اپنی قوت سے وار کیا۔ یزید آہنی زرہ پہنے ہوئے تھا، سر پر آہنی خود اوڑے ہوئے تھا۔ حضرت بریر کی تلوار خود کو پھاڑ کر سر کو کاٹتی ہوئی سینے میں جا کر رکی۔ یزید بن معقل نے نہایت ہی خوفناک چیخ ماری اور مردہ ہو کر زمین پر گر پڑا۔
حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار نکالنے لگے جو زیرہ کی کڑیوں میں اٹک گئی تھی۔ ابھی آپ تلوار نکالنے ہی میں مصروف تھے کہ رضی بن منفد ادی گھوڑا دوڑا کر آیا۔ حضرت بریر نے گھوڑے کے سموں کی آواز سن لی۔ انہوں نے جلدی جلدی تلوار نکالنے کی کوشش کی، لیکن وہ کچھ ایسی الجھ گئی تھی کہ نہ نکل سکی۔ جب حضرت بریر نے مڑ کر دیکھا اور رضی کو اپنے ہی قریب پایا تو آپ نے تلوار چھوڑ دی اور رضی کی طرف بڑھے۔ رضی کچھ ایسا جوش میں بھرا ہوا تھا کہ اسے اپنی تلوار میان سے نکالنے کا ہوش ہی نہ رہا۔ آتے ہی وہ حضرت بریر سے گتھم گتھا ہو گیا، چونکہ وہ بڑا قوی ہیکل اور دیو ذات تھا اور حضرت بریر اس کے مقابلے میں محض ایک پشتہ کی حیثیت رکھتے تھے، اس لیے اسے یقین تھا کہ وہ انہیں بھینچ کر مار ڈالے گا۔ مگر جب حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فولادی ہاتھوں کی گرفت میں اس کا تن ناپاک لے کر دبایا تو اسے معلوم ہوا جیسے اس کا بدن شکنجے میں جگڑ گیا ہو، اور شکنجہ بھی ایسا سخت اور آنی ہو جو اس کی پسلیوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اس کے بدن میں خوف سے لرزہ پڑ گیا۔ اس نے اپنے دونوں پیر رکاب سے نکال لیے اور گھوڑے سے نیچے گرا۔ حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھوڑے سے کود کر اس کے سینے پر جا کر سوار ہو گئے، اور اب انہوں نے انتہائی اطمینان سے خنجر نکالنا شروع کیا۔ کعب بن جابر ازدی عمر سعد کے لشکر میں تھا، بڑا بہادر اور نوجوان جنگجو تھا۔ وہ یہ کیفیت دیکھتے ہی بھاگا، چونکہ وہ پیدل تھا، اس لیے حضرت بریر نے اس کے بھاگنے کی آواز سنی۔ وہ ابھی تک خنجر نکالنے میں مصروف تھے۔ اس عرصے میں کعب یزیدی اس کے قریب آ گیا۔ اس نے جھپٹ کر نیزہ مارا جو حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت میں پیوست ہو گیا، لیکن حضرت بریر اس حالت میں بھی رضی کو چھوڑ کر نہ اٹھے۔ اب انہوں نے خنجر نکال لیا، لیکن کعب کے پاس تلوار بھی تھی، اور اس نے حضرت بریر کو اٹھتے دیکھ کر جلدی سے تلوار نکال کر ان پر حملہ کر دیا۔ حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہ ڈھال تھی نہ تلوار، وہ کعب کا وار نہ روک سکے۔ اس کی تلوار ان کی گردن پر پڑی تو آپ کا سر اڑ گیا اور آپ شہید ہو کر گر گئے۔ کعب نے نعرہ مسرت بلند کیا۔ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام دور کھڑے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کو حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بڑا صدمہ ہوا۔ آپ نے ان کے حق میں بھی دعا فرمائی۔ ادھر کعب اتراتا اور اپنے کارنامے پر فخر کرتا اپنے لشکر میں پہنچا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی آئی تھی۔ وہ ایک طرف کھڑی میدان جنگ کا نظارہ دیکھ رہی تھی۔ جب اس کا شوہر واپس اپنی جگہ آیا تو وہ بڑھ کر اس کے پاس آئی اور لعنت ملامت کرتے ہوئے کہنے لگی، تم پر لعنت ہو، تو سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے سے لڑنے آیا ہے۔ بدبخت، تو نے حضرت بریر کو جو بڑے بزرگ اور سید القرا تھے اسے شہید کر دیا۔ اے روسیا، کیا تو مسلمان ہے یا نہیں؟ کعب کو بڑا غصہ آیا کہ اس کی بیوی عام آدمیوں کے سامنے اسے لعنت ملامت کر رہی ہے۔ اس نے غضبناک ہو کر کہا، اے بدبخت عورت، کیا تو جانتی ہے کہ میں کون ہوں؟ اس کی بیوی نے کہا، میں پہلے نہیں جانتی تھی مگر اب جان گئی کہ تو ایک کافر اور بدکیش انسان ہے۔ کعب نے طیش میں آ کر کہا، بد زبان عورت، میں تیرا شوہر ہوں۔ عورت نے کہا، میرا شوہر کعب تھا جو مسلمان تھا، تو کافر ہے، میرا تجھ سے اب کوئی واسطہ نہیں رہا۔ یہ کہہ کر وہ عورت چل کھڑی ہوئی۔ کعب نے ہر چند اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ رکی۔ اس نے اس سے صاف کہہ دیا کہ اب تیرا مجھ سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ کعب تعجب سے اس کی طرف دیکھتا ہی رہ گیا۔ حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کے قافلے سے عمرو بن فرت انصاری میدان میں نکلے۔ یہ بھی صاحب سیف اور بڑے جنگجو تھے۔ ان کے مقابلے میں کئی کوفی آئے، انہوں نے سب کو مار ڈالا۔ آخرکار 5 کوفیوں نے ایک دم ان پر حملہ کر دیا۔ ان میں سے 2 کو تو آپ نے قتل کر دیا، باقی 3 نے ایک ساتھ حملے کر کے عمرو بن فرد کو شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہمراہیوں میں سے جب کوئی شخص شہید ہوتا تھا تو امام علی مقام کو بڑا صدمہ پہنچتا تھا۔ اب حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے، اگرچہ امام علی مقام نے میرا قصور معاف کر دیا ہے، لیکن میرے دل میں ابھی تک یہ خدشہ ہے کہ چونکہ آپ کو اس دشت کربلا میں لایا ہوں، اس لیے عجب نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناخوش ہو گئے ہوں۔ میری شہادت شاید میرے اس گناہ کا کفارہ ہو سکے، لہٰذا مجھے لڑائی کی اجازت دیجیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے حر، تم ہمارے مہمان ہو، ہم تمہیں لڑائی کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ جناب حر عرض کرنے لگے، میں مہمان نہیں بلکہ آپ کا خادم ہوں۔ مجھے اس بات کا بڑا ہی صدمہ ہے کہ ان کوفیوں نے آپ کو بلایا، آپ آ گئے تو یہ کم بخت آپ کے مخالف ہو گئے۔ مجھے ان بد عہدوں اور غداروں پر بڑا ہی غصہ آ رہا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا، تمہیں غصہ نہیں کرنا چاہیے، میں بھی غصہ نہیں کرتا،
البتہ انہیں ان کے عہد و پیمان یاد دلا کر انہیں نصائح کرتا ہوں۔ جناب حر عرض کرنے لگے، میں آپ جیسا استقلال کہاں سے لاؤں؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، آپ میں علم ہے، بردباری ہے، مروت ہے، آپ تو گویا غصہ کرنا جانتے ہی نہیں۔ یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان بد عہد کوفیوں سے لڑنے کی میری آرزو ہے، آپ میری درخواست قبول فرما لیں اور مجھے لڑائی کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ امام علی مقام نے فرمایا، یہ بات نامناسب ہی ہے کہ میں اپنے مہمان کو اپنے سے پہلے لڑنے کے لیے بھیج دوں، جب میں نہیں ہوں گا تب تم جو جی چاہے کرنا۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، خدا کے لیے ایسا نہ کریں، ہم جانثاروں کے ہوتے ہوئے آپ میدان جنگ میں نہیں جا سکتے، آپ میری استدعا قبول فرمائیں۔ حضرت حر نے آخری فقرہ کچھ ایسے عاجزانہ لہجے میں کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام پگھل گئے اور فرمانے لگے، اچھا جاؤ، خدا بہتر کرے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذن جنگ سن کر بے حد خوش ہوئے۔ آپ نے کہا، واللہ آپ نے کیا خوب دعا دی، میں اسی دعا کا خواہش مند تھا، اس سے شہادت کی بو آتی ہے۔ اگر آپ فرماتے کہ اللہ تیری حفاظت کرے تو میں سمجھ لیتا کہ میری شہادت کی تمنا پوری نہیں ہوگی۔ چنانچہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور لشکر اعداء کے قریب جا کر بلند آواز سے پکارنے لگے، اے عمر سعد اور اے دغاباز کوفیو، تم اچھی طرح مجھے جانتے ہو، میں حر بن یزید ریاحی ہوں، تم میری بہادری سے بھی خوب واقف ہو، میں تمہیں تمہاری دغابازی، مکاری اور بد عہدی کی سزا دینے آیا ہوں۔ میری تمنا تو یہ ہے کہ عمر سعد خود میرے مقابلے میں آئے، مگر میں جانتا ہوں کہ عمر سعد مجھ سے لڑنے کی جرت نہیں کرے گا۔ اے عمر سعد، اگر تو بہادر ہے تو میرے مقابلے میں آ، اور اگر بزدل ہے تو کسی بہادر کو بھیج۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا تھا، عمر سعد کو آپ کے مقابلے میں نکلنے کی جرت نہ ہوئی۔ اس نے یزید بن سفیان کو اشارہ کیا۔ یزید بن سفیان بڑا بہادر اور جنگجو آدمی تھا، وہ گھوڑا دوڑا کر حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آیا اور آتے ہی بڑی سختی سے حملہ آور ہوا۔ جناب حر نے اس کا حملہ روک کر خود بھی وار کیا۔ یزید نے اپنی ڈھال پر ان کا وار روکا۔ تلوار ڈھال پر کچھ ایسی پڑی کہ یزید کے بائیں ہاتھ کی کلائی میں چرکا لگا گئی۔ یزید کو غصہ آ گیا، اس نے جوش میں آ کر پھر زبردست حملہ کیا۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار سے اس کی تلوار روکی اور فوراً ہی پھرتی سے ایسا ہاتھ مارا کہ یزید کی گردن کٹ کر الگ جا پڑی۔ چونکہ یزید نامور جنگجو تھا، اس کے مارے جانے سے کوفیوں میں ہلچل مچ گئی۔ خود عمر سعد بھی گھبرا گیا اور اس نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، افسوس، اس کم بخت حر نے کیسے جری کو مار ڈالا۔ اچھا، اب میں ایسا بہادر اور جری شخص بھیجوں گا جو جاتے ہی اس کا کام تمام کر دے۔ یہ کہتے ہی عمر سعد لعین نے صفوان بن حنظلہ کو اشارہ کیا۔ وہ آگے بڑھا اور حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آ کر بولا، اے حر، اگر تم مرنا نہیں چاہتے تو میری اطاعت قبول کر لو۔ جناب حر نے جواب دیا، میرا نام حر ہے، میں کسی کی اطاعت قبول نہیں کرتا۔ صفوان نے کہا، تب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہی صفوان نے حملہ کر دیا اور نیزہ مارا۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نیزہ سنبھالا، دونوں نیزے کی انیاں ٹکرا گئیں، آگ کی چنگاری سی جھڑی۔ صفوان نے دوسرا حملہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی پھرتی سے اپنی پوری طاقت سے نیزہ مارا۔ نیزے کی یعنی سینے کو چھیدتی ہوئی پشت کے پار ہو گئی۔ صفوان زور سے چیخ مار کر گرا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس کے مرنے کا بھی عمر سعد کو اور تمام کوفیوں کو بڑا ہی افسوس ہوا۔ صفوان کے 3 بھائی اور تھے، تینوں کو جوش اور غصہ آ گیا۔ تینوں ایک ایک کر کے حضرت حر کے مقابلے میں آئے اور واصل جہنم ہو گئے۔ ان بہادر لوگوں کے پہم مرنے سے کوفیوں کے لشکر میں کوہرام مچ گیا۔ عمر سعد نے کہا، خدا کی قسم، یہ بڑا بہادر ہے، اس کا قابو میں آنا بڑا مشکل ہے۔ چونکہ گرمی کے ایام تھے، اچھا خاصا سورج چڑھ آیا تھا اور دھوپ میں گرمی آ گئی تھی، اس لیے حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیاس محسوس کی۔ آپ میدان جنگ سے لوٹ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو آپ مجھ سے خوش ہوئے۔ امام علی مقام نے فرمایا، نعم انت حر کما سمیتک امک، یعنی ہاں، تم اس طرح دوزخ سے آزاد ہو گئے جس طرح تمہاری ماں نے تمہارا نام حر یعنی آزاد رکھا۔ جناب حر اس نوید روح پرور کو سن کر بے حد خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا، کاش مجھے پانی مل جاتا۔ امام علی مقام نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ تم پیاسے ہو اور شدت تشنگی ہی سے لوٹ کر یہاں آئے ہو، مگر افسوس میں ایسا مجبور و بے کس میزبان ہوں کہ مہمان کو پانی بھی نہیں دے سکتا۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے،
اس میں شک نہیں کہ مجھے پیاس معلوم ہو رہی ہے، لیکن میں تھکا نہیں ہوں۔ جب تک زندگی ہے غدار کوفیوں سے جنگ کروں گا۔ یہ کہتے ہی آپ لوٹے اور میدان جنگ میں پہنچ کر آپ نے لڑنے والوں کو پکارا۔ کوفیوں پر آپ کا ایسا روب طاری ہو گیا تھا کہ کوئی شخص بھی آپ کے مقابلے کے لیے نہ نکلا۔ تھوڑی دیر تک تو آپ نے انتظار کیا، لیکن جب دیکھا کہ کوئی مقابلے میں نہیں آتا تو آپ نے بڑھ کر قلب پر حملہ کیا۔ کیونکہ کوفیوں پر آپ کی ہیبت چھائی ہوئی تھی، اس لیے سوار پیچھے دبنے لگے۔ آپ نے کئی کوفیوں کو واصل جہنم کیا۔ اس سے کوفی اور بھی خوف زدہ ہو گئے اور آپ کے سامنے آنے سے کترانے لگے۔ اب حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متواتر حملے کر کے دشمنوں کو قتل کرنا اور عمر سعد کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ عمر سعد تک پہنچ جائیں، لیکن عمر سعد قلب کے بیچ میں تھا۔ وہ ایک اونچے مقام پر بیٹھا جنگ کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا، یہ کیا بزدلی ہے کہ تم ایک شخص کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے؟ چاروں طرف سے اسے نرغے میں لے کر اس کے ٹکڑے اڑا دو۔ کوفیوں کے ایک رسالے نے حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چاروں طرف سے یورش کر دی۔ آپ نہایت پھرتی سے جھپٹ جھپٹ کر حملے کر کے دشمنوں کو قتل کرنے لگے۔ آپ نے بہت سے یزیدیوں کو مار ڈالا، کئی دلیروں کو مجروح کر دیا۔ جب آپ معاویت کے ساتھ جنگ میں مصروف تھے تو قصور بن کنانہ نے موقع پا کر آپ کے سینے پر تیر مارا، زخم کاری لگا اور آپ گھوڑے سے نیچے گر پڑے۔ جب آپ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو قصور کھڑا مسکرا رہا تھا۔ آپ کو اس حالت میں بھی جوش آ گیا۔ آپ نے نیزہ اٹھا کر اس زور سے تاک کر مارا کہ قصور بن کنانہ کے سینے کے پار ہو گیا۔ وہ بھی گھوڑے سے گرا اور گرتے ہی تڑپنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ جہنم واصل ہو گیا۔ اب حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے کہا، یا حسین خبر لیجئے۔ امام علی مقام جو حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے، فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر دوڑے اور صفِ اعداء کو چیرتے ہوئے حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ انہیں اٹھا کر سہارا دیتے ہوئے قافلہ گاہ تک لے آئے۔ یہاں آپ نے ان کے چہرے اور جسم سے گرد و غبار پونچھا۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشنگی سے بے چین تھے، حلق اور زبان خشک ہو رہے تھے۔ انہوں نے بمشکل تمام نقی آواز میں کہا، یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو آپ مجھ سے ناخوش نہیں؟ امام علی مقام نے چشمے پرنم ہو کر کہا، حر تم نے اپنا حق ادا کر دیا، میں تم سے بہت خوش ہوں، خدا اور خدا کا رسول بھی تم سے خوش ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے۔ اسی وقت پیغام اجل آ پہنچا اور مسکراتے ہی مسکراتے واصل بحق ہو گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو ان کی شہادت کا بڑا ہی صدمہ ہوا۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے بھائی مصعب، ان کے بیٹے علی اور ان کے غلام عزا تینوں یک کے بعد دیگرے میدان جنگ میں نکلے اور بڑی سرفروشی سے لڑ کر بہت سے دشمنوں کو قتل کر کے آخرکار جام شہادت نوش فرما گئے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھائی، بیٹے اور غلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کے ہمراہیان نے میدان جنگ میں نکل کر داد شجاعت دینا اور شہید ہونا شروع کیا۔ یہ لوگ نہایت حسن عقیدت اور خندہ جبینی سے میدان میں جاتے، بڑی بہادری، ہمت و استقلال سے لڑتے اور بے شمار دشمنوں کو قتل کر کے شہید ہو جاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر عمر سعد جیسا آزمودہ کار سپہ سالار اور شمر ذی الجوشن جیسا تجربہ کار نائب سپہ سالار نہ ہوتے تو کوفی ہرگز تاب مقابلہ نہ لاتے اور لڑائی شروع ہوتے ہی فرار ہو جاتے، مگر یہ دونوں اپنے لشکر کے سپاہیوں اور افسروں کو مال و زر کا لالچ اور منصب و جاہ کی تحریص دے کر ہمتیں بڑھاتے اور انہیں میدان جنگ میں بھیجتے تھے۔ اس پر کئی موقع ایسے پیش آئے کہ کوفی لشکر میں ہزیمت کے آثار نظر آنے لگے۔ ان دونوں نے اپنے ان آدمیوں کے نام لے کر جو لڑائی میں مارے گئے تھے لوگوں کو لڑنے مرنے پر برانگیختہ کیا۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عزا کی شہادت کے بعد حضرت مسلم بن اوسجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں نکلے۔ یہ بھی بڑے بہادر تھے، نہایت دلیری سے کوفیوں سے لڑے اور بہت سے کوفیوں کو تہ تہ کر کے شہید ہو گئے۔ ان کے بعد سلید حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور جنگ میں جانے کی اجازت طلب کی۔ امام علی مقام نے فرمایا، ابھی ٹھہرو۔ سلید خاموش ہو گئے۔ ان کے بعد رفقائے امام میں سے ایک ایک آدمی میدان میں نکلتا، 10 20 کوفیوں کو قتل کر کے شہید ہو جاتا۔ اس مارکے میں قابل تذکرہ بات یہ ہے کہ رفقائے امام نے اہل بیت میں سے کسی کو اپنی زندگی میں میدان جنگ میں نہ نکلنے دیا۔ جب سب ہمدرد اور انصار شہید ہو گئے تو سلید پھر امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یوں عرض کرنے لگے، یا امام علی مقام، سارے انصار و مددگار ایک ایک کر کے شہید ہو گئے ہیں، صرف ایک میں باقی رہ گیا ہوں، اب صبر نہیں ہو سکتا، مجھے بھی اجازت دیجیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ٹھنڈا سانس بھر کر کہا، سلید تجھے کیسے اجازت دوں؟ تیری بوڑھی دادی اور جوان بہن مکہ میں تیری واپسی کا انتظار کر رہی ہے،
تو یہاں سے چلا جا، وہاں میری ایک بچی بھی بیمار ہے، میرے بعد ان سب کی تشفی کرنا۔ سلیط نے آزردگی کے لہجے میں کہا، آپ کے بعد زندگی کا کیا لطف رہے گا؟ اگر میں زندہ بھی رہا تو پاگل ہو جاؤں گا۔ میرے آقا مجھے یہاں سے چلے جانے اور زندہ رہنے کا حکم نہ دیجیے۔ امام علی مقام نے فرمایا، مگر تیرے بعد تیری دادی کا کیا حال ہوگا؟ سلیط عرض کرنے لگے، وہ خوش ہوں گی کہ میں آپ پر سے قربان ہو گیا، انہیں مجھ سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا، میں جانتا ہوں، اس لیے چاہتا ہوں کہ جو میرا رفیق ہے وہ زندہ رہے۔ سلیط عرض کرنے لگے، مگر یا امام میں زندہ نہیں رہ سکوں گا، آپ کے بعد میری زندگی محال ہے، میں گھل گھل کر اور تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گا۔ وہ موت بڑی تکلیف دہ ہوگی اور یہ موت بڑی شاندار اور آسان ہوگی، اس لیے یا امام علی مقام مجھے اجازت دیجیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے، میں جانتا ہوں کہ تو میرے بعد زندہ رہنے کو گوارا نہیں کرے گا، تو بھی آزردہ ہو رہا ہے، میرے سارے رفیق ایک ایک کر کے جدا ہو گئے ہیں، تو بھی جا رہا ہے، نہیں معلوم عزیزوں میں سے کس کس کا صدمہ برداشت کرنا پڑے۔ خدا مجھے صبر و ضبط کی طاقت عطا فرمائے اور تیری دادی اور تیری بہن کو بھی صبر دے۔ تو بھی میدان جنگ میں جا، اب انشاءاللہ حوض کوثر پر ہی ملاقات ہوگی۔ سلیط اذن جنگ ملتے ہی نہایت خوش ہوئے، اسی وقت میدان میں نکل کر آواز دی، او دغاباز اور پیمان شکن کوفیوں، میں سلیط ہوں، قبیلہ مزہج کا بہادر نوجوان ہوں۔ میں اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں جن کی عورتیں ہمیشہ میدان جنگ میں نکل کر لڑتی رہی ہیں۔ تم نے امام علی مقام کو بلایا اور جب وہ آ گئے تو ان کے ساتھ دشمنی پر آمادہ ہو گئے ہو، قیامت تک زمانہ تم پر لعنت کرے گا، اور حشر کے دن مسلمانوں کو شہید کرنے کی وجہ سے تم دوزخ کا ایندھن بنو گے۔ آج تم دولت و ثروت، حکومت و عزت اور منصب و امارت کے پیچھے اندھے ہو گئے ہو، لیکن یہ چیزیں تمہیں کچھ فائدہ نہیں دیں گی۔ وہ وقت قریب ہے جب تم اپنے کیے پر پچھتاؤ گے، رو گے اور کف افسوس ملو گے، مگر اس وقت تمہارا رونا، پچھتانا اور توبہ کرنا بھی بیکار ہوگا۔ اس دن سے ڈرو جب میزان عدل قائم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پوچھیں گے کہ تم نے کس قصور پر ان کے لاڈلے نواسے کو شہید کیا، بولو تم کیا جواب دو گے؟ کیا منہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤ گے؟ کون اس دن تمہاری شفاعت کرے گا؟ کون تمہیں خدا کے غضب سے بچائے گا؟ اب بھی کچھ نہیں گیا، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے زندہ ہیں، تم ان کی باتوں میں سے کوئی سی بات مان لو، انہیں شہید نہ کرو، وہ بڑے ذی مرتبہ ہیں۔ کوفی خاموش کھڑے آپ کی تقریر سن رہے تھے۔ عمر سعد اور شمر لعین کو خوف ہوا کہ کہیں کوفیوں پر ان کی تقریر اثر نہ کر جائے، اس لیے ان دونوں نے کہا، اسے بکنے دو، ہم حکومت کے وفادار اور یزید کے غلام ہیں، یزید سے سردابی کرنے والوں کو کہیں پناہ نہیں مل سکتی، وہ بڑے جاہ و جلال کے بادشاہ ہیں، یہ لوگ باغی ہیں، ان کی گردنیں اڑا دینا ہمارا فرض ہے۔ یہ کہہ کر شمر لائن نے ایک ذی عزت افسر کو جو بہت بہادر تھا اشارہ کیا، وہ گھوڑا دوڑا کر سلیط کے مقابلے میں آیا۔ سلیط نے کہا، افسوس ہے تم کس قدر سنگ دل ہو، تم پر کسی بات کا بھی اثر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری آنکھوں اور عقلوں پر پردے ڈال دیے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے حملہ کیا۔ کوفی نے بڑی ہوشیاری سے آپ کا حملہ روکا اور پھر خود وار کیا۔ سلیط نے اس کی تلوار پر اس خوبصورتی سے اپنی تلوار ماری کہ کوفی کی تلوار دو ٹکڑے ہو گئی، وہ گھبرا کر بھاگا۔ سلیط نے اس کا تعاقب کیا۔ کوفیوں نے سلیط کو ڈانٹا مگر آپ نے کوئی پرواہ نہ کی اور لپک کر تلوار کا ایسا وار کیا کہ کوفی کی گردن کٹ کر دور جا پڑی اور گھوڑا دڑ کو لیے ہوئے اڑا چلا گیا۔ اس عرصے میں کئی کوفی بڑھ آئے تھے، انہوں نے سلیط پر ایک ساتھ حملہ کیا۔ سلیط نے بڑی پھرتی سے تلوار کے وار کر کے کئی کوفیوں کو قتل کر دیا، جو باقی بچے وہ بھاگ گئے۔ سلیط نے کہا، عمر سعد کیوں مسلمانوں سے مسلمانوں کو لڑوا کر گناہگار بناتا ہے؟ بدبخت اب بھی سمجھ جا، اور اگر نہیں سمجھتا تو خود مقابلے میں نکل، دیکھوں تو کیسا بہادر ہے۔ عمر سعد کو غصہ تو بڑا آیا مگر وہ خود میدان میں نکل کر مرنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس نے ایک اور بہادر کو بھیجا، سلیط نے اسے بھی واصل جہنم کر دیا۔ اب شمر نے 50 آدمیوں کے ایک رسالے کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ رسالہ ان پر حملہ آور ہوا اور چاروں طرف سے انہیں گھیر کر ان پر وار کرنے لگا۔ سلیط بھی حملے روکنے اور خود بھی حملے کرنے لگے۔ وہ رات سے پیاسے تھے، اس وقت لڑائی میں مشقت کرنے سے سخت پیاس لگ گئی، آپ بے حال ہو گئے۔ اس عرصے میں ایک شقی نے پیچھے سے آ کر آپ پر نیزہ مارا، آپ نے گھوم کر اس پر وار کیا اور ایک ہی وار میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، ساتھ ہی خود بھی گرے اور پکارنے لگے، یا امام میں نے حق جانثاری ادا کر دیا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے بھی انہیں زخمی ہو کر گرتے ہوئے دیکھ لیا۔ آپ علیہ السلام گھوڑا دوڑا کر بڑھے،
کوفی آپ کے آنے سے پہلے ہی سلید کے پاس سے ہٹ گئے تھے۔ امام علی مقام سلید کی بالی پر پہنچے، انہیں اٹھا کر اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور اپنے عزیزوں میں لے آئے۔ حضرت سلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش تھے۔ جب آپ کو گھوڑے سے اتار کر زمین پر لٹایا تب آپ نے آنکھیں کھولیں، امام کو دیکھ کر مسکرائے اور نقی آواز میں کہا، یا امام میرا آخری سلام قبول ہو۔ یہ کہتے ہی آپ پر نزا کا عالم طاری ہو گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور آپ نے فرمایا، خدا تجھے جنت عطا کرے اور تیرے پسماندگان کو صبر دے۔ میرے لیے یہ کس قدر اندوہناک ہے کہ میری وجہ سے کئی خاندان تباہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام سر جھکا کر بحر غم میں غوطے کھانے لگے۔ آپ کی یہ کیفیت دیکھ کر آپ کے ہمراہیوں کو بھی بڑا ہی رنج و قلق ہوا۔